اور یہ رانا صاحبہ ہیں السلام علیکم میڈم، آپ کا تعلق پاکستان کے کس صوبے سے ہے؟ پنجاب۔ پنجاب سے۔ آپ کو شعبہ قانون کی طرف آنے کا خیال کیسے ہے؟ میرے والد کی طرف سے، میرے والد غلام حبیب قادری ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، انہوں نے اپنی وکالت کا آغاز 1970 سے کیا تھا، تو وہ میرے آئیڈیل ہمیشہ سے میرے ہیرو رہے، تو ان کو دیکھ کے پھر ان کی بکس تھیں، کتابیں، لائبریری، ہم لوگ ان کے آفس میں بچپن سے ہی جاتے تھے، بیٹھتے تھے، ان کی چیئر پہ بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ وہی ہمیں پڑھاتے تھے۔ تو جب انہوں نے گھر لائبریری شفٹ کی ہے تو وہ مجھے ہی کہتے تھے کہ جو کیس لاس وغیرہ نکالنے ہوتے تھے وہ مجھے لکھ کر دیتے تھے، میں ان کو ڈھونڈ کے دیتی تھی، تو آہستہ آہستہ وہ میرے ذہن میں بھی آنا شروع ہو گیا، اور ابو کا بھی یہی تھا کہ ان کی اولاد میں سے کوئی ایک ضرور ہے، تو مجھے انٹرسٹ تھا اور ابو کو بھی تھا کہ میں آؤں، پھر میں نے لاء کیا اور بہت رہنمائی کی انہوں نے میری۔ میڈم، کیریئر کے اس زمان میں کن شخصیات نے آپ کی رہنمائی فرمائی؟ سب سے زیادہ تو میرے والد، انہوں نے میرے ٹیچر بھی تھے یونیورسٹی میں بھی، مجھے اپنے ٹیچر سے زیادہ مجھے انہوں نے پڑھایا ہے اور بہت اپریشیٹ کرتے تھے میرے ٹیچرس بھی ان کو، تو اس وجہ سے میری رہنمائی۔ پھر یہاں پر آئے تو ابو کے دوست تھے، ان کے کولیگ تھے رانا نشاد صاحب، انہوں نے بھی وہ بیٹھے میرے سے کچھ نہ کچھ سوال کرتے رہتے تھے، پھر جو بھی ابو کے کولیگ آتے تھے اور ان کو پتہ چلتا تھا کہ میں ان کی بیٹی اور وکالت کے شعبے میں آئی ہوں تو وہ بھی انٹرسٹ لیتے تھے۔ پھر نوان صاحب ہیں، انہوں نے ابو اگر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ گئے ہوتے تھے، میں یہاں پر نیو تھی تو مجھے آ کر کہتے تھے کہ بیٹا کچھ بھی ہو مجھے بتانا، کوئی پریشانی ہو مجھے بتانا، کچھ پوچھنا ہو مجھے بتانا، تو بہت سکھایا۔ عباسی صاحب نے بتایا، سردار اسحاق صاحب نے بتایا، تو سب نے بہت رہنمائی کی پوری کچہری میں۔ میڈم، سول کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک کا سفر کیسے محسوس کرتی ہیں؟ میں تو کیونکہ اپنے والد کے ساتھ آتی تھی، ان کے ساتھ میں واپس جاتی تھی، تو ان کے ساتھ رہ کر جو میں نے سیکھا ہے، اور میرے والد کہتے تھے کہ ایک وکیل وہ نہیں ہے کہ جو ایک اسپیسیفک فیلڈ میں ہو، کہ آپ نے فیملی لاز کا کرنا ہے یا آپ نے سول لاز کا کرنا ہے۔ ایک قانون دان وہ ہے جس کو سب آتا ہو، وہ ہر شعبے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کرمنل ہو، سول ہو، کارپوریٹ ہو، تو وہی لے کر میں بھی چلی ہوں۔ سول کیسز میں نے ان کے ساتھ کیے، پھر آہستہ آہستہ انڈیپینڈنٹلی میں نے فیملی لاز، انہیریٹنس لاز، وہ کیسز میں نے لینے شروع کیے، تو یہی میرا وہ سفر ہے کہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹ میں بھی میں ہر ایک خاتون وکیل کے لیے جی بڑی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، جی تو آپ کس مراحل سے گزرے؟ نہیں، مجھے الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ جی۔ ایک تو مجھے یہاں پر پنڈی بار نے بہت سپورٹ کی ہے، ابھی تک کر رہے، میرے والد کے جانے کے بعد بھی کر رہے ہیں، اور مجھے ایسے اچھے سینئر وکلا ہیں کو وہ رسپیکٹ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ انسان اپنا ماحول خود بناتا ہے، کچہری میں بھی، ہر شعبے میں۔ میڈم، آپ کے پاس سب سے زیادہ مقدمات کی نوعیت کیا تھی؟ فیملی لاز کے، میرے پاس فیملی لاز اور انہیریٹنس کے آتے ہیں، سول کیسز بھی آتے ہیں، بیل پٹیشنس بھی میں نے کروائی ہیں، لیکن زیادہ تر فیملی لاز۔ ماضی اور آج کی عدالتوں کی کارکردگی، ججمنٹ اور جج صاحبان کی خدمات کے معیار میں کیا فرق محسوس کرتی ہیں؟ جو ماضی کے تھے وہ اپنے کام کے ساتھ کمیٹیڈ تھے، وکلا بھی کمیٹیڈ تھے، جج صاحبان بھی کمیٹیڈ تھے، تو اب بھی ہیں، لیکن اب وہ انتھوزیازم نہیں رہا۔ لوگ، ملکی حالات ایسے ہو گئے کہ خود کو گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے، تو بس سب بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ اب بھی ہے، لیکن اب وہ زیادہ تاریخیں پڑھتی ہیں، اس سے بہت الجھن ہوتی ہے کہ یا تو جج صاحبان اپنے آفیسز میں موجود نہیں ہیں، یا کبھی وکلا صاحبان ہیں وہ تاریخیں لے رہے ہیں، تو یہ چیز بڑی ڈسٹربنگ ہے، اس سے کلائنٹ کو بھی لاس ہوتا ہے۔ میڈم، وکلا کا اپنے کلائنٹ کے ساتھ کردار شاندار ہے، جی، سماعت کے وقت وکلا کا اپنے کلائنٹ کے ساتھ کیا کردار ہوتا ہے؟ دیکھیں، کلائنٹس اپنا کیس لے کر آتے ہیں، وکیلوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، وہ کچھ نہ کچھ تو اس میں سے نکال لیتے ہیں۔ انہوں نے ان کے رہنمائی بھی کرنی ہے، ان کے کیس کی پیروی بھی کرنی ہے،
وہ اپنی حد تک ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے کلائنٹ کا کیس جو ہے وہ کرے، تو بہت سپورٹ کرتے ہیں. اور آپ کوشچن ایک بار پھر بتا دیجیے، سوری کوشچن ایک بار پھر بتا دیجیے. دوسری سب شہادتیں موصول ہو رہی ہیں میڈم کہ کلائنٹ اپنے وکلا کے ساتھ ناخوش ہیں، وہ اس وجہ سے کہ وکلا اپنے کلائنٹ کے کیسے سلجھا کر رکھتے ہیں. الجھانے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ نہیں الجھا کر نہیں رکھتے، جی الجھا کے اسی میں رکھتے. دیکھیں کلائنٹ بھی کئی بار سچ بات نہیں بتاتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا، وہ بھی کچھ نہ کچھ ہڈن، جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر سے کچھ نہ چھپائیں، اس طرح کلائنٹس کو بھی چاہیے کہ وکیلوں سے کچھ نہ چھپائیں. جب وہ چھپی ہوئی چیز عدالت میں سامنے آتی ہے نا تو پھر وہ الجھن میں پڑتا ہے کیس. اور پھر وکلا کہتے ہیں کہ ہم نے اب اپنی ریپوٹیشن بھی بچانی ہے، ہم نے کلائنٹ کو بھی بچانا ہے، ہم نے سچ بھی بولنا ہے. میڈم پاکستان کی عدالتوں میں عمومی طور پر مقدمات کی طوالات کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ جی طوالات کے اسباب کیا ہوتے ہیں پاکستان کی عدالتوں میں جی عمومی طور پر مقدمات کی طوالات کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اچھا توالت کیس، جی اس میں یہی ہے، میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ آج کل ہڑتالیں بہت ہو رہی ہیں، کبھی ایک چیز پہ ہڑتال. اور پھر یہ کہ وکلا کو اپنے تحفظ کی بھی آج کل بہت فکر ہے، کیونکہ آئے کے دن وکلا پر حملے ہوتے ہیں اور یا ان کی ڈیمانڈس نہیں پوری ہوتی تو وہ ہڑتالوں پہ چلے جاتے ہیں. کبھی جج صاحبان وہ اپنی وہ ہڑتالوں پہ ہوتے ہیں. اس میں جج صاحبان کی بھی کمی پائی جاتی ہے میڈم؟ بہت حد تک نہیں، لیکن بلیم کرنا تو بہت آسان ہے. لیکن جج صاحبان بھی اپنی طرف سے مجبور ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ آفیسر ہیں، لیکن وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کس حد تک ریلیف دینا ہے. میڈم پاکستان کی عدالتوں میں تقریباً 25 لاکھ سے زائد کیسز التوا کا شکار، جی کلائنٹ پریشان، جی ذمہ دار کون؟ ذمہ دار شاید سسٹم ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ ہڑتالیں آج کل بہت ہونے لگی ہیں. یہ چیز بہت زیادہ وہ اس کی طوالت کو دیتی ہے. اور پھر ایڈجرن ہوتے رہتے ہیں کیسز، کبھی کلائنٹس خود نہیں آتے، وہ کہتے ہیں جی آج ہم نہیں آ سکتے ہیں، لیٹ پہنچتے ہیں. عدالت کا بھی ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، ہر عدالت کے پاس روز کے تقریباً 600 سے 800 کیسز ہیں، انہوں نے ہر ایک کو ٹائم دینا ہے. اب وہ کلائنٹ کا انتظار نہیں کریں گے کہ آپ کب آئیں گے، ان کو کلائنٹ کو بھی چاہیے وہ پہلی دفعہ جب آئیں اپنے ڈاکیومنٹس پورے کر کے لائیں، وہ تاریخ نہ لیں، ٹھیک ہے نا. وکیلوں کو چاہیے وہ سنسیئر ہیں، ان کے ظاہر ہے ان کے پاس بھی کیسز ہے، انہوں نے ہائی کورٹ بھی جانا ہے، ان کی اور بھی کمٹمنٹس ہیں. تو جب آپ کمیٹیڈ رہیں گے نا پھر طویل نہیں ہوں گے. میڈم مجسٹریٹ سے لے کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب تک حال ہی میں سپریم کورٹ سمیت ہائی کورٹ کے جج صاحبان اپنے عہدوں سے مستعفی ہوئے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ پہلے ججز کی کمی ہے، وہ پولیٹیکل ریزنز ہیں، وہ سارے پولیٹیکل ریزنز ہیں. جتنے بھی جج صاحبان اب انہوں نے استعفیٰ دیے وہ پالیٹکس کی. میڈم بیان کمشنر اول پنڈی چٹا صاحب چیف جسٹس صاحب کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا اور اداروں اور پاکستان سمیت پاکستان کی بدنامی بھی، اس میں کیا آپ کہیں گی؟ اس میں پھر وہ پولیٹیکل ریزنز آ جاتے ہیں. جب ایک ادارہ پولیٹیکل فری ہوتا ہے نا، اور جوڈیشری کو ہونا ہی پولیٹیکل فری ہونا چاہیے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ، اس کو پالیٹکس میں نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی اب وکیل بھی، بہت سے وکیل وہ اپنے انٹرسٹ کے تحت پولیٹیکل پارٹیز کو جوائن کر چکے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، بار کو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. اسی طرح جو ججز ہیں وہ بجائے اپنی ڈیوٹی سے وہ بھی پالیٹکس، وہ انڈر پریشر آ جاتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آج کل کے اس طرح کے حالات چلتے ہیں. تو میڈم اس کو نوٹس نہیں لے سکتے چیف جسٹس صاحب؟ اس کے لیے جج کو ان بائسڈ ہونا چاہیے. آج خود نوٹسز پچھلے دور میں کتنے ہوئے ہیں، لوگوں کے مسائل بھی حل ہوئے، لوگوں کو یقین ہونا ہو گیا تھا عدالتوں پہ جب یہ لانگ مارچ چلا اور اس کے بعد وہ سب کچھ. تو لوگ ایک طرف سے وہ ڈپینڈ کرنے لگے تھے ہر چیز پہ اور چیف جسٹس پہ ڈپینڈ کرنے لگے تھے. لیکن جب سے یہ پولیٹیسائز ہونے شروع ہوئی نا ساری چیزیں، تو لوگوں کا اعتبار ہی اٹھنا شروع ہو گیا. میڈم عدالتوں میں آئین پاکستان موجود، قانون موجود، جج صاحبان کے پاس قانون کی طاقت، وہ معیار ججمنٹ اور جوڈیشری میں نہیں پایا جا رہا جو پہلے پایا جاتا تھا.
آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ وہ قانون کو قانون سمجھ ہی نہیں رہے، وہ آئین کو آئین سمجھ ہی نہیں رہے، وہ اندیکھا کر رہے ہیں، وہ فالو نہیں کر رہے، صرف اپنے انٹرسٹ، اپنی بھاگ دوڑ میں وہ آئین کو بھی پیچھے، اس کو بھی اگنور کر رہے ہیں، وہ لاز کو بھی اندھا دھند جو ہے نا وہ قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ایسے. میڈم آپ ممتاز قانون دان کی صاحبزادی ہیں اور آپ بھی ماشاء اللہ ممتاز قانون دان ہیں. سول کورٹ سے لے کر عدالتوں، وکلا اور جج صاحبان کے اہم مسائل کیا ہیں؟ جج صاحبان کے اہم مسائل، وکلا کے اہم مسائل، عدالتوں کے اہم مسائل کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ وکلا کے اہم مسائل تو یہی ہے کہ ان کو اپنی اسٹرگل، کیونکہ دیکھیں باہر کے ممالک میں نا وکیلوں کے ان کا ایک جیسے ڈاکٹرس کی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو آپ کے پاس کوئی مشورہ بھی لینے آ رہا ہے نا تو فیس ہوتی ہے. یہاں پر ہمارے پاکستان میں وکیل مشورے بھی مفت دیتے ہیں، وہ جتنی ہیلپ کر سکتے ہیں نا عوام کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کا اپنا فیوچر کوئی نہیں ہوتا. ایک وکیل اپنی عمر کے اینڈ تک وہ وکیل ہی رہتا ہے، وہ پھر اس کی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی. یہ سب سے بڑا مسئلہ، اس کو تحفظ نہیں ہوتا، اس کی پینشن نہیں ہوتی وکیلوں کی. اور یہ آج کل ہماری بہت سی بارس میں یہ چل بھی رہا ہے کہ وکلا کو کم از کم اولڈ ایج کا تحفظ دیا جائے، یا نئے آنے وکلا کو، کیونکہ جس طرح باقی لوگوں کو انٹرنشپ کے وہ ملتی ہے، فیس ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، وکلا کو وہ بھی نہیں ملتی. یہ کام وزارت قانون کا ہے یا بار کا ہے، سپریم کورٹ بار کا ہے؟ یہ بار کا بھی ہے، وزارت قانون کا بھی ہے. وزارت قانون کا کام ہے نا کہ وہ فنڈس لے، حکومت سے لے، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ بار کو دے، اور بار کا پھر یہ کام ہے کہ وہ آگے بار میں آپ کے خیال میں میڈم کرے. شہزاد شوکت صاحب ان مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ یہ تو اب دیکھنا پڑے گا، کسی کے بارے میں کہا تو نہیں جا سکتا، کرنا تو چاہیے. لوگ ظاہر ہے جب آپ کسی ممبر کو آپ آگے بٹھاتے ہیں، کیبنٹ میں لے کر آتے ہیں، ان کو چنتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل حل کرے، ٹھیک ہے نا. جس طرح عوام ووٹ دیتی ہے پولیٹیشینس کو، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے، اسی طرح ہم لوگ چاہتے ہیں وکیل اس لیے نمائندوں کو انتخاب کرتے تاکہ ان کے مسائل حل کریں. میڈم چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی، 5 رکنی، 7 رکنی بینچ تشکیل دیے جاتے ہیں، تو یہ آگے چل کر کیوں جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ڈفرینس آف اوپینین. ظاہر ہے ہر ایک کی جتنے بھی بے شک آپ لا فالو، لیکن پھر بھی وہاں پر آپ کی اپنی اوپینین، آپ کا اپنا ڈسکشن آ جاتا ہے. پھر آپ جب کچھ جج صاحبان انفارچونیٹلی وہ پولیٹیکل پارٹی سے بھی وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ بھی پھر وہاں سے بھی ڈفرینس آف اوپینین آ جاتا ہے، اس لیے پھر ٹوٹ جاتی ہے. ماضی میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے. میڈم چیف آج کل دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جج صاحبان اپنی پسند ناپسند کے تحت فیصلے کر رہے ہیں. جی، آپ کی نظر میں جج صاحبان کے خلاف مخالفت چل رہی ہے یا سیاست چل رہی ہے؟ سیاست چل رہی ہے، سیاست چل رہی ہے. سیاست چل رہی ہے، بالکل سیاست چل رہی ہے. واقعہ 9 مئی پوری دنیا کے سامنے، جی. بانی پی ٹی آئی پر 200 سے زائد کیسز بنانے کی وجہ کیا تھی؟ اب یہ میں کہوں گی تو وجہ تو ظاہر ہے ہر ایک کو اندر سے معلوم ہے کہ کیا وجہ ہے. اوپر سے بے شک کوئی بھی کسی پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہو نا، اندر سے اسے معلوم ہے. انٹرنیشنل لیول پہ میری اپنی اوپینین میں بانیہ پی ٹی آئی وہ پاکستان کو بہت اوپر لے گئے تھے. پاکستان کا جو تھا نام وہ ایک طرح سے بہت اوپر چلا گیا تھا. اقوام متحدہ میں دوسرے ممالک نے پاکستان کی طرف رسپیکٹ سے دیکھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ کرپشن نے اتنے پاکستان کے حالات خراب کر دیے تھے کہ پاکستان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. اور 9 مئی کا واقعہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ ظاہر ہے انٹرنیشنل فورسز جو ہیں، جو پاکستان دشمن ہیں، وہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ پاکستان کو ترقی ملے. تو وہ بس اسی وجہ سے جب اس طرح کے اسکینڈلس ہوئے تو جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں بیچ میں ظاہر ہے بکے ہوئے بھی ہوتے ہیں. میڈم واقعہ 9 مئی جی. سول میٹر، آرمی کورٹ تشکیل دینا، آرمی کورٹ میں سول میٹر چلانا پاکستان کے عدالتوں کا کردار نہیں، آرمی کورٹ میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. جی. اس کو بس یہی ہے کہ